ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں جس سے دل ہل جاتا ہے انسان کا. بچے کو ذبح کر دو, آگ میں چھلانگ مار دو, باپ گھر سے نکال رہا ہے, ایک ایک کے بعد یعنی اس کو فیملی کو صحرا میں چھوڑ آؤ. یعنی اب ان کے امتحانوں کو دیکھیں نا تو ایک ایک سے دل لرز جاتا ہے. اور انہی کے الفاظ ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن کے بارے میں, قیامت کے دن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس دن نہ جب کسی مال کا یا اولاد کا فائدہ ہوگا ایک سوائے اس کے جو اللہ کے سامنے ایک دل سلیم, سلیم کہتے ہیں جو صحت مند ہو, اور سلیم اس کو بھی کہتے ہیں جو سکون سے ہو, جو اللہ کے سامنے ایک ایسا دل لے آئے جو پرسکون رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو تمہیں پریشان کرے گی, جو تمہیں ڈرائے گی, جو تمہیں ڈپریس کرے گی. تمہارے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوف ہوگا, کوئی نہ کوئی حزن ہوگا, اس سے تم نکل نہیں سکتے. اسی کو دوسرے الفاظ میں بھی کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ انسان کو کمر توڑنے والے بوجھ کے اندر بنایا گیا. یعنی اس دنیا میں ہمارے اوپر بوجھ کے اوپر بوجھ کے اوپر بوجھ ہے. پیسوں کی فکر ہے, صحت کی فکر ہے, ماں باپ کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, بیوی کے مسئلے ہیں, شوہر کے مسئلے ہیں, بھائی بہن کے مسئلے ہیں, جائیداد کے مسئلے ہیں, ایک کے بعد دوسرا مسئلہ ہے, رائٹ. اور ہر ایک کا ہے, کسی کو چھٹی نہیں ملی اس سے. جس کو تمام چیزوں سے چھٹی مل گئی وہ بلینئر ہے, محل میں بیٹھا ہے, اس کو وہاں پہ اینٹی ڈپریشن میڈیسن لینی پڑ رہی ہے, رات کو پی کے سوتا ہے وہ, رائٹ. تو اس سے کسی کو اسکیپ نہیں ہے. لیکن پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ سب تمہیں جو امتحان دیے گئے ہیں نا, شاید ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم ان سب سے نکل کے صحیح سکون ایک ہی جگہ پاؤ گے, وہ اللہ کے ذکر میں. جیسے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے اس دنیا میں, مسئلوں سے تمہیں کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گی, کوئی نیا مسئلہ آ جائے گا. ان مع العسر یسرا, رائٹ. یہ بھی نہیں کہا ان بعد العسر یسرا, کہا ان مع العسر, یعنی مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. یہ نہیں کہا مشکل کے بعد آسانی آتی ہے, مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. یعنی پھر ایک اور مشکل, اس کے ساتھ ایک اور آسانی, پھر ایک نئی مشکل, اس کے ساتھ ایک اور آسانی. یہی دنیا کا سارا سفر ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکلوں میں اور آسانیوں میں ڈالا ہے کہ ہم دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے جائیں. بلکہ یہاں تک کہ قرآن نے اس طرح اشارہ بھی کر دیا ہے کہ مشکل کی حالت میں دل جب ڈسٹرب ہوتا ہے, اضطراب میں ہوتا ہے, تب انسان ذکر کرے, اس کو سکون ملے گا. اور جب نعمت کی حالت میں جب دل کچھ زیادہ ہی خوش ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ذکر کرو انسان کو اور ذرا اپنے حدود کے اندر رہو. لیکن وہ سکون ٹیمپریری کیوں ہے؟ ہمیشہ ٹیمپریری, کیونکہ آپ کی سچویشن ٹیمپریری ہے. آپ کی کوئی سچویشن آپ کی پرماننٹ ہے ہی نہیں. پرماننٹ سچویشن موت کے بعد ہوگی. کبھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو فجر کی نماز تک وہ سکون کیوں رہے برقرار کیوں رہے گا؟ نہیں, نماز کا مقصد تھا نماز کے دوران سکون ہو, اور اس کی تھوڑا سا چارج آ جائے کچھ گھنٹے اس کے بعد, کہ اس کے اثرات رہ جائیں. کیونکہ باہر جا کے آپ کو دنیا کا سامنا کرنا ہے آپ کو, اور جب آپ دنیا کا سامنا کرو گے تو یہ جو نماز ہے نا, اس کا جو اثر ہے وہ برقرار رہے کچھ عرصہ. تھوڑا اس درجے تک تو نہیں رہے گا, جب آپ آگ کے سامنے بیٹھے ہو تو آپ کو ہیٹ زیادہ ملے گی, لیکن جو تھوڑی بہت گرمی مل گئی اس سے تھوڑی دیر تو باہر آپ سروائیو کرو گے نا. پھر ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جائے دوبارہ گرمی کی طرف آؤ گے. تو کچھ گھنٹوں بعد نماز کا مقصد یہی ہے کہ کچھ گھنٹے اس کا اثر رہے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ ریچارج کرو, پھر کچھ گھنٹے اس کا اثر رہے گا, پھر دوبارہ اس کو ریچارج کرو, رائٹ. اسی لیے کتابیں موقوف ہیں.